اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ یہاں سے نامہ پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری قوم ایک تو ناپنے اور تولنے کے اندر کمی نہ کرو، اور دوسرا رستوں کے اندر بھی نہ بیٹھا کرو۔ دیکھنے میں یہ بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم انہی باتوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، یعنی ہلاک کر دی گئی ہے۔ پیچھے بات ساری شعیب علیہ السلام کی گئی تھی تینوں آیتوں کے اندر، آخری 8ویں پارے کے آخری تینوں آیتوں میں انہوں نے سمجھایا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام نے یہ باتیں کی نا کہ تم ناپ تول میں اندر ڈنڈی نہ مارو، کمی بیشی نہ کرو، اور رستوں پر نہ بیٹھو، اور دین کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جو میں دین لایا ہوں اس کے اندر تبدیلی کی کوشش نہ کرو، یعنی اپنے من پسند جو تم چاہ رہے ہو ایسی کام نہ کرو۔ اب ذرا قوم کا جواب دیکھیں کہ قوم نے شعیب علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم سے جو تکبر کرنے والے لیڈر تھے، قال انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، کہا شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، جو باتیں تم کر رہے ہو نا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور جو بندہ بھی تمہارا ساتھ دے گا ہم اسے بھی تمہارے ساتھ نکالیں گے، من قریتنا، ہم اپنے اس شہر سے اپنی بستی سے نہ تمہیں رہنے دیں گے یہاں پر، نہ ہی تمہیں تمہارے ماننے والے کو یہاں پہ رہنے دیں گے۔ ایک دوسرا حل یہ ہے او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت پر آ جاؤ، یعنی ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسے کرتے جاؤ۔ یہ دو باتیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے صرف ان باتوں سے روکا تھا کہ کمی بیشی کے اندر جو ہے یہ گھپلا نہ مارو، یہ نظام تمہارا جو چل رہا ہے سودی نظام ہے، اس کو نہ چلاؤ، یہ جو گھاٹ بات کر کے تم یہ چیزیں بیچ رہے ان کو نہ کراؤ۔ تو اس نے قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جناب قوم نے نہیں بلکہ قوم کے لیڈروں نے، مالا ویسے پہلے آپ کو کہا تھا یہ لیڈر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تکبر کرنے والے جو لیڈر تھے نا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی یہ دی لنخرجنک یا شعیب، میں اے شعیب ہم تمہیں ضرور یہاں سے نکال دیں گے، یہاں ہمارے پاس رہنا ہے تو پھر صرف ایک ہی بات ہے، یسر یسر کرتے رہو گے تب تو ٹھیک ہے، اگر تم نے ہمارے نظام کے خلاف بات کی، ہمارے کام کو روکنے کی کوشش کی، ہمارے اس لین دین کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر ہم تمہیں یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بات آج کے حالات پاکستان کو دیکھ لیں اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات کو جس کو قرآن بیان کر رہا ہے ذرا دیکھیں کتنی مماثلت ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جیسے ہی ان کے نظام کو چیلنج کیا نا تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو ایک دھمکی یہ لگائی، کہا ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں رہنا ہے، یوں سمجھ لے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو پھر یسر کرنا پڑے گا، پھر ہمارے ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، جیسا نتیجہ ہم دے چپ کر کے مان لو اور بس پھر اپنے اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ اگر ہمارے نظام کو کوشش کرو گے چیلنج کرنے کی تو انہوں نے کہا تھا شعیب علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے، اور پاکستان کے نظام کو چیلنج کرو گے تو تمہیں دنیا سے نکال دیں گے، ایک ہی بات ہے۔ اور دونوں جگہ پہ جاگیرداری نظام تھا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ بھی یہی حالات تھے۔ انہوں نے قال الملأ الذین استکبروا من قومی، تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، لیڈروں نے کہا، یعنی وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، انہوں نے کہا اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو یہاں پہ تم نہیں رہ سکتے۔ یہ شعیب علیہ السلام کو سیدھے لفظوں کے اندر انہوں نے کہا لنخرجنک، ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں، جب حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر یہ باتیں شروع کی کہ یہ تمہارا سارا نظام غلط ہے، تو وہ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ، ٹھیک ہے، مکہ کے لیڈروں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا بھئی تین باتیں ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، یا تو آقا علیہ السلام کو قید کر دو، اور یقتلوکا، یا شہید کر دو، اور یخرجوکا، یا یہاں سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ اور لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں، ان کو بھی یہی کہا گیا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا مِن قَرْيَتِكُمْ، لوط علیہ السلام نے جب ان کو چیلنج کیا تو انہوں نے کہا یہاں سے ان کو نکالو۔ مطلب کیا ہے کہ نبیوں نے جب بھی ان کے نظام کو چیلنج کیا ہے، ان کی باتوں کو چیلنج کیا ہے، ان کے بگاڑ کو چیلنج کیا ہے، تو ہر قوم نے یہی جواب دیا کہ انہیں یہاں سے نکال دو، بھائی یہ ہمارے وارے نہیں کھاتے۔ آقا علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، اب شعیب علیہ السلام کی باری ہے، ان کو بھی یہی کہا گیا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے، اور صرف تمہیں نہیں نکالیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا، جو تمہارا ساتھ دے گا ہم اسے بھی یہاں سے نکال دیں گے۔
اب دیکھو یار پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اور وہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہو رہا ہے. اگلی بات دیکھیں فرمایا اولا تعودن فی ملتنا، یا پھر ہماری ملت پر آ جاؤ، جیسا ہم کہے ویسا مان جاؤ، پھر تم یہاں رہ سکتے ہو. اگر تم ہماری ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ گے پھر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اگر تم ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے تو پھر تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. یہ بات پاکستان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ سیم وہی بات ہے، سیم وہی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ شعیب علیہ السلام کو آفر دی گئی کہ بھئی ایک آفر ہے تمہارے پاس، اولا تعودن فی ملتنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، پھر یہاں پہ مزے کرو جیسے مرضی رہو. بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹوکنا نہیں، ہم جو مرضی کریں، اس نظام کو نہیں چھیڑنا جو ہم چلا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، فرمایا قالا، شعیب علیہ السلام فرمانے لگے اولو کنا کارہین، کیا میں اگرچہ میں اس بات سے بیزار ہوں، اگر میں تمہارے نظام کو اپنا لوں قد افترینا علی اللہ کاذبا، میں تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھ دوں. یعنی رب کے بنایا ہوا جو نظام رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو شریعت مجھے عطا فرمائی ہے، وہ تو پھر میں سارا کچھ چھوڑ دوں. میں ان عدنا فی ملتکم، اگر میں تمہاری ملت پر آ جاتا ہوں پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام مجھے دیا ہے، جو نبی بنا کے بھیجا ہے، جو رسول بنا کے بھیجا ہے، جو احکامات جو شریعت رب نے مجھے دی ہے، وہ تو پھر ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. بعد اذ نجانا اللہ منہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے نجات عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، شریعت دی ہے، قانون دیے ہیں، ان کو چھوڑ کے تمہارے قانون اپنا لے. یہ بات شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اپنی قوم کو. قوم نے کہا تھا ہمارا نظام چلے گا، شعیب علیہ السلام نے کہا نہ، اللہ کا نظام چلے گا. ٹھیک ہے، آج وہی لڑائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ آج سیم وہی نظام ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار نہیں خلافت کو اپناؤ، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو جمہوریت کو سارے سپورٹ کرتے جا رہے ہیں. اور دیکھ لیں جو جمہوریت کو سپورٹ کرے گا وہ پاکستان کے اندر خوشحال ہے، جو سپورٹ نہیں کرتا اس کا یہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں دنگا فساد شروع ہو چکے ہیں، 2 بندے ابھی مارے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگلا جواب دیکھیں شعیب علیہ السلام کا، فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اوئے ہوئے بڑا زبردست جواب ہے. فرمایا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کیا ان نعود فیہا، ہم تمہاری بات کو ماننا شروع کر دیں. ہو مسلمان اور رب کے نظام سے جناب یار بیزار ہو، ہماری زیب ہی نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، جن لوگوں نے ہماری بات کو مانا ہے، شریعت کو مانا ہے، مسلمان ہو کے جمہوریت کیسے مانے گا بھائی؟ مسلمان ہو کے سودی نظام کو کیسے مانے گا؟ مسلمان ہو کے ظالم کو ووٹ کیسے دے گا؟ مسلمان ہو کے جناب چور اور ٹھگ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ ما یکون لنا، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی چور کو ووٹ دیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ شعیب علیہ السلام بھی یہ بات کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے لیڈروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو مسلمان اور ہم تمہیں سپورٹ کریں. اور آج کا مسلمان لیڈر ان کو مان کر وہ بھی اپنے مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ ساری باتیں وہی ہے جو آج کے دور کے اندر آ رہی ہیں. ما یکون لنا ان نعود فیہا، شعیب علیہ السلام نے کہا مسلمانوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ان نعود فیہا، جو تمہاری باتوں کو اپنائے. ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا، اگر ہمارا اللہ چاہے وہ ہمارا رب ہے، جیسے چاہے ہمارے دل کو پھیر دے، ہدایت عطا فرمائے وہ بھی اس کی مرضی ہے، گمراہ کر دے وہ بھی اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، رب نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے. اگر وہ گمراہ کر دے، ساری زندگی چور کو ووٹ دیتے ہیں پھر بھی چور کو ہی دے کے آ گئے ہو، تو فرمایا یہ رب نے تمہیں گمراہ کیا تو اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا یہ اس کی مرضی ہے، جس کو رب چاہے تو گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی. یار ایک بندہ چوری کر کے گھر سے جا رہا ہو، بندہ اسے پہچان لیتا، دوبارہ بندہ اس کو اپنے گھر کیا اپنے رستے سے نہیں گزرنے دیتا ہے. اور جو 35 سال سے 40 سال سے تمہیں لوٹ رہا ہے اس کے باوجود اسی کو سپورٹ کر کے آ رہا ہے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ آنے دیتا بندہ گھر، کوئی مشکوک بندہ گھر آ جائے بندہ اس کو دوبارہ داخل نہیں ہونے دیتا. ارے نہ پچھلی باری آیا سی کباڑا کر گیا، آج تو بات ساڑھے گھر نہیں آنا بلکہ ساڑھی گلی تو بھی نہیں گزرنا. گھر کا اتنے خیال اور ملک جس کے مرضی حوالے کر دیا. اللہ ان شاء اللہ ربنا، فرمائیے ہمارا رب بھی ہے، ہمارا اللہ ہی ہے، جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، جسے چاہے گمراہ کر دے. واسع ربنا کل شیء علما، کیونکہ میرے رب کا جو علم ہے وہ بڑا وسیع ہے، وہ جانتا ہے کس نے گمراہ ہونا ہے اور کس نے جو ہے وہ ہدایت پر رہنا ہے. اللہ توکلنا، ہمیں رب پر بھروسہ ہے. تم نے نکالنا ہے نکال دو، یہی دھڑی ہے نا تمہاری کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اور ہمارے مسجدوں کا حالات دیکھ لیں، جس امام نے حق بات کی ہے انتظامیہ کی پہلی تڑی ہوتی ہے جس کو مسجد سے نکال دیں گے. کئی مولویوں کو نکالا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ علماء کو آج نہیں مسجدوں سے نکالا گیا، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے.
شعیب علیہ السلام کو تڑی دی گئی تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لوط علیہ السلام کو تڑی دی گئی تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، آقا علیہ السلام کو تڑی لگائی گئی کہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو آج بھی یہ پرانا رواج ہے، چلتا آ رہا ہے، جس قوم نے، جس امام نے، جس بندے نے حق بات کی ہے، قوم نے ہمیشہ اس کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی نا تو حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل کو جا کے کہا، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے، پہلی حدیثوں پہ سے ہے، ورقہ بن نوفل کو جا کے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، کہا بلا کے لائیں۔ جب حضور ساتھ تشریف لے کے گئے، حضور نے ساری بات بتائی، ساری بات بتانے کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے جی نزل اللہ علی موسیٰ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، فرمایا خدا کی قسم یہ وہی بابرکت فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب یہ قوم آپ کو نکالے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نکالے گی، یہ لوگ مجھے نکالیں گے، یہ تو مجھ پر صدقے واری جاتے ہیں، صادق امین مجھے کہتے ہیں، ساری امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، میری راستوں کے اندر تو جناب علیہ یہ اپنے دل بچھا کے رکھ دیتے ہیں، اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، جہاں سے میں گزرتا ہوں مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، یہ لوگ مجھے نکالیں گے۔ فرمایا ہاں جس نے بھی سچ کہا ہے اس کو نکالا گیا ہے جس نے سچ کہا اسے نکالا گیا ہے، یہ قوم آپ کو نکال دے گی، نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ پھر ہوا یہ وقت کہ نہیں ہوا؟ 13 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے کعبے پر نظر ڈال کے کہا کعبہ تو مجھے بڑا پیارا تھا، اگر یہ قوم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتی تو تجھے چھوڑ کے میں کبھی نہ جاتا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ یہ سچ اتنا ہی اوکھا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں سچ بولنے کے بعد جتی ہاتھ میں رکھ، دیکھ یہ قوم تجھے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں سچ بولا ہے نا تو پھر جتیاں اٹھا کے رکھ اپنی، پھر تجھے قوم چین سے جینے نہیں دے گی۔ آگے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، شعیب علیہ السلام جب بالکل مایوس ہو گئے اپنی قوم سے تو دعا مانگی، کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دے، اب انہوں نے رہنا نہیں ہے، یہ باز آتی نہیں ہے، جتنا میں نے سمجھانا تھا سمجھا دیا ہے، جو کوشش میں کر سکتا تھا میں نے ساری کوشش کی ہے، لیکن یہ قوم باز آئی نہیں ہے، جتنا مرضی سمجھا لے، قرآن سناتے جاؤ یہ قوم کو فرق ہی کوئی نہ پڑے، حدیث سناتے جاؤ قوم کو فرق ہی کوئی نہ پڑے، جیسے پہلے غلام تھے 20 سال ویسے غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں ووٹ دے کے، میں ایسی قوم کا میرے مالک فیصلہ ہی کر دے، وانت خیر الفاتحین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا پھر تو ہی ہے۔ اب دیکھیں پھر رب نے فیصلہ کیا کیا، آگے ہوا کیا، جب قوم نے دیکھا نا بھی شعیب علیہ السلام تو ہماری تڑی کے اندر نہیں آئے ہیں، تو قوم نے منہ کیا اپنی قوم کی طرف، اثرداروں نے، لیڈروں نے منہ کیا اپنی قوم کی طرف، ان کو کہنے لگے، لیڈروں نے بڑا سارا جلسہ کیا، جلسہ کرنے کے بعد اب قوم سے بات کیا کر رہے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کے کافر لیڈروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، کہا ہماری قوم یہ بات سن لو، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی، لئن اتبعتم، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی بات مانی، انکم اذا لخاسرون، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ گال سمجھ آئیے، کوئی وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تم جو ڈنڈی مار رہے ہو، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی پھر تمہارے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا، پھر تمہارا گھاٹا ہو جائے گا، اگر تم نے سودی نظام کو چھوڑ دیا پھر تو تم مر جاؤ گے، اگر تم نے یہ ڈنڈی نہ ماری، اگر تم نے ملاوٹ نہیں کی، اگر تم نے 25 بلب بال کے کپڑا نہ دکھایا، برتن نہ دکھایا، تو پھر تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ دکان کا کرایہ کہاں سے بھرو گے بھائی؟ کیوں جی؟ یہ کپڑا دکھاتے ہوئے جو بلب 100 بلب بال کے چلا کے یہ سارا دکھایا جاتا ہے، یہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ چمک دکھائیں گے تو کپڑا بکے گا، اور بکے گا تو جو لاکھ روپے کرایہ دے رہا وہ یہاں سے تو نکالنا ہے۔ شیشے کا جتنا سامان پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں ہر گلاس کے اوپر برتن جو ہے بلب ٹنگا ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ چمکے گا تو لوگ خریدیں گے نا، جب خریدیں گے تو پھر جو 100 روپے کی چیز ہے اس کو 500 کی بیچیں گے تو 1.5 لاکھ روپے کرایہ دینا نا دکان کا۔ اگر کاروبار چمکانا ہے تو شعیب علیہ السلام کو چھوڑو، یہ قوم نے تجویز دی ہے، لیڈروں نے تجویز دی تھی اپنی قوم کو، اگر اپنے کاروبار کو بچانا ہے پھر مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو تمہیں خراب کر دیں گے۔ مولوی کب سود کو مانتا ہے؟ مولوی کب کاروبار کو مانتا ہے؟ مولوی تو کہتا ہے بھائی جو کھرا سودا لایا کھرا آگے بیچ۔ آقا علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، حضور نے دیکھا ایک جگہ پہ ڈھیر لگا ہوا ہے، جو تھی یا کوئی اور چیز تھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا اس کے اندر نمی ہے، ٹھیک ہے، حضور نے ایسے اندر ہاتھ ڈالا نا، اوپر سے خشک تھا، نیچے سارا نرم ہو چکا تھا، نمی اس کے اندر موجود تھی، پانی کی وہ کیا کہتے ہیں فوار ہلکی ہلکی موجود تھی اس کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیچے نم ہے اوپر خشک ہے، اس کو الگ الگ رکھ کے کیا کر کے کیوں نہیں رکھا؟ کہا حضور وہ ویسے نم ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ویسے جو نم ہوا ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ کرنا، سمجھ آئی؟ تو پھر مولویوں کی یہ باتیں کہاں وارے کھاتی ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے تو خرچے بڑے ہیں، ہم نے کمیٹی بھی بھرنی ہوتی ہے، اوپر سے ہم نے جناب نئی موٹر سائیکل بھی لینی ہے، نئی گاڑی کی قسط بھی دینی ہے، نیا پلاٹ بھی لینا ہے، پھر کاروبار ہے، دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، سارے خرچے کہاں؟ مولویوں کی باتیں مانیں گے تو پھر خرچے کہاں سے پورے ہوں گے بھائی؟ تو قوم نے یہی بات کی، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، یہ لفظ موجود ہے یار، کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی انکم اذا لخاسرون، تم تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر ہوا کیا، رزلٹ کیا نکلا؟ فرمایا فاخذتهم الرجفہ، اچانک زلزلہ آیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح ہوئی تو اپنے گھروں کے اندر سارے تباہ ہو چکے تھے۔ اور کیسے تباہ ہوئے؟ الذین کذبوا شعیبا، فرمایا جنہوں نے ہمارے شعیب کو جھٹلایا نا، کأن لم یغنوا فیہا، میں وہ ایسے ہو چکے تھے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ زلزلہ آیا، ہم نے ان کو ایسے پھر برباد کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتی کچھ نہیں تھی، کہہ رہے انہیں نال کچھ بھی ہوتا ہے، ایویں شعیب علیہ السلام جناب ہمیں لے کھڑے ہیں، اتنے نال تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک چھٹاکی ہوتے تو لیے نا، صرف 2 بلہ بھی بال کے مطلب ویچے ہے نا، صرف 4 بلہ بال کے کپڑا ویچے، انہیں نال کی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے ان کو ایک زلزلے کے اندر ایسے برباد کیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فرمایا جنہوں نے ہمارے شعیب کو جھٹلایا وہ پھر وہ نقصان اٹھا گئے، پھر فائدہ تو ان کا کوئی نہ ہوا۔ دیکھیں فرمایا فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے جب ان سے منہ پھیرا تو کہنے لگے وقال یا قوم، شعیب علیہ السلام جب وہ اندھے پڑے تھے نا، گرے پڑے تھے، مر چکے تھے زلزلے کی وجہ سے، شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا قال یا قوم، فرمایا میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا نا تمہیں، کہا تھا نا مطلب ڈنڈی نہ مارو، کہا تھا نا کہ کاروبار کے اندر بندے کے پتر بن کے کرو، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت کرتا رہا نا میں، فکیف عصی علی قوم کافرین، اب لفظ دیکھیں، فرمایا پھر کافر قوم کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ شعیب علیہ السلام کے لفظ ہے یار، کافر قوم کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جب تم نے ظالم کو سپورٹ کیا ہے، چور کو سپورٹ کیا ہے، ٹھگوں کو تم ووٹ دے کے آ گئے، پھر تمہاری بربادی پر افسوس کس بات کا بھائی؟ تم بدلنا نہیں چاہتے، جب خدا کا عذاب آ جائے تو پھر افسوس کس بات کا، پھر رونا کس بات کا؟ تم نے اپنی بربادی اپنے خود مقدر کے اندر لکھی ہے۔ تو جو قوم خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو نا، ایسی قوم پر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔